السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ بخیر ہوں گے۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھیں۔ آج کی اس نشست میں ہم سورہ فیل کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہہ کے پورے لشکر کو کس طریقے سے ہلاک کیا، کس طریقے سے اس کو نیست و نابود کیا۔ تو یہ سب ہم آج قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے ساتھ میں جانیں گے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ دیکھیے میرا رب کیا ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت نازل فرمائی ہے، اس کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ یمن اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا ابرہہ، تو اس نے دیکھا کہ حج کے موقع پر لوگ حج کرنے کی، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ کیوں نہ یہاں پر ایک عبادت خانہ بنوا لیا جائے اور تمام لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کے اس کا طواف کریں، اس کا حج کریں۔ اس کے ذہن میں یہ چیز آئی اور اس ظالم نے ایسا کر بھی دیا، اس نے ایک عبادت خانہ بنوا بھی لیا کہ تمام لوگ اس کا طواف کریں، وہاں پر حج کریں۔ تو اس نے جب وہ عبادت خانہ بنوایا تو مکہ کا ایک قبیلہ تھا، تو مکہ کے اس قبیلے کا ایک شخص تھا، اس قبیلے کے اس شخص نے قضاء حاجت کی، اور قضاء حاجت کرنے کے بعد اس عبادت خانے کو پورا نجاست سے آلودہ کر دیا۔ تو یہ خبر جب اس ابراہہ کو معلوم ہوئی تو اس کو بہت زیادہ غصہ آیا، بہت زیادہ غصہ جب اس کو آیا تو اس نے سوچا کہ اب ہم خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے، خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہم خانہ کعبہ کو توڑ دیں گے۔ تو اس نے اپنا پورا لشکر لیا اور پورا لشکر کو لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف وہ روانہ ہو گیا، اور اس کے پاس میں ایک بڑا ہاتھی تھا، اس ہاتھی کا نام اس نے محمود رکھا ہوا تھا، تو وہ بڑا ہاتھی بھی اس کے ساتھ میں تھا۔ تو اپنی پوری فوج کو لے کر کے یہ خانہ کعبہ کی طرف چلتا رہا۔ جب یہ خانہ کعبہ کی طرف پہنچنے والا تھا تو اس نے تمام مکہ کے جو لوگ تھے تو تمام لوگوں کے اونٹ کو، ان کے جانوروں کو پہلے ہی گرفتار کروا لیا، سب کے ان نے اپنی فوج بھیج کر کے سب کے جو جانور تھے وہ ان کو گرفتار کر لیا، سب کے جانور اس نے لے لیے۔ پھر یہ آیا، اور جب آیا تو آنے کے بعد میں اس نے وہیں پر ڈیرا ڈالا، اور ڈیرا ڈالا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، وہ بھی اس کے پاس میں آئے۔ وہ جب اس کے پاس میں آئے تو آنے کے بعد اس نے ان کے ساتھ میں بہت اچھا رویہ اختیار کیا، بہت پیار و محبت کے ساتھ میں ان کے ساتھ یہ پیش آیا۔ اور پھر اس نے ابرہہ نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ تم یہاں پر کس مقصد سے آئے ہو، تمہارا آنے کا ارادہ کیا ہے؟ پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ تم نے جو تمام لوگوں کے اونٹ کو اپنے قبضے میں لیا ہے ان میں میرے بھی 200 اونٹ ہیں، اور میرا مطالبہ بس اتنا ہے کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ تو یہ ابرہہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے اور مجھے تعجب ہے اس چیز پر کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ تمہارے باپ دادا کی بہت معظم اور محترم مقام ہے، تو تم اس کے بارے میں مجھ سے کوئی بات چیت نہیں کر رہے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور میں اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر یہ جو ابرہہ تھا اس نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کو واپس کر دیا اور یہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ جب یہ وہاں سے واپس گئے تو انہوں نے اپنے خاندان والوں کو جا کر کے صورتحال سے آگاہ کیا، اور جب صورتحال سے آگاہ کیا پھر ان کو یہ حکم دیا کہ تم پہاڑیوں کی طرف چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر کے پناہ لے لو۔ تو تمام لوگ، کوئی پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا، کوئی پہاڑ میں اندر غار میں چلا گیا، بہرحال یہ تمام لوگ پہاڑیوں کی طرف چلے گئے، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں آئے۔ خانہ کعبہ میں آنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے دعا کی، اور آپ بھی یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی قوم کی طرف، پہاڑیوں کی طرف چلے گئے۔ پھر اس کے بعد میں یہ جو ابرہہ تھا اس نے ایک دن خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا، تو یہ اپنے تمام فوج کو لے کر، تمام ہاتھیوں کو لے کر، جو بھی اس کے پاس میں سامان تھا، یہ خانہ کعبہ کی طرف جاتا ہے۔ جب یہ ظالم خانہ کعبہ کی طرف گیا تو اس کا جو سب سے طاقتور ہاتھی تھا، جو سب سے طاقتور اس کا ہاتھی تھا جس کا نام اس نے محمود رکھا ہوا تھا، اس ہاتھی کو یہ دائیں کی طرف چلاتا تھا تو چلتا تھا،
بائیں کی طرف چلاتا تھا تو بھی چلتا تھا، پیچھے کی طرف چلاتا تھا تو بھی چلتا تھا، لیکن جب یہ اپنے ہاتھی کو سامنے خانہ کعبہ کی طرف چلاتا تھا تو اس کا ہاتھی وہیں پر بیٹھ جاتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کی طرف سے کچھ پرندوں کی فوج کو بھیجا، اور ان کے منہ میں پرندوں کے اور ان کے پیروں میں جو ہے کنکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے تھے، اور ہر پرندے کے پاس میں 3 کنکر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندے آئے تھے، اور جس انسان کے اوپر، جس فوجی کی، جو ابراہا کی فوج تھی، جس فوجی کے اوپر وہ پرندے وہ کنکر اپنی چونچ سے اپنے منہ سے پھینکتے تھے، تو وہ کنکر اس کی فوج کو جو ہے پورے چیرتے ہوئے اور ہاتھی کو چیرتے ہوئے جو ہے زمین پر آ جاتے تھے، اور جس کے اوپر جو کنکر گرتا تھا تو اسی کنکر پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے لشکر کو نیست و نابود کر دیا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ اور جس سال یہ واقعہ رونما ہوا تھا اسی سال میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کہ ہم نے ان کو جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کے جیسا کر دیا۔ تو یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو آج اللہ کے گھر کو گرانے کی بات کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس واقعے سے عبرت لینا چاہیے کہ کسی زمانے میں تمہارا باپ ابراہا بھی اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کیا حال کیا تھا، اور اس کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا۔ اور ہلاک بھی جب اللہ نے کیا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ کسی بڑی چیزوں سے اللہ نے مارا ہو، اس کو بڑی چیزوں سے اللہ نے اس کو ہلاک کیا ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے ابراہا کو اور اس کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا۔ تو جو لوگ آج کے وقت میں مسجدوں کو گرانے کی بات کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر سروے کراتے ہیں، ان کو اس واقعے سے عبرت لینا چاہیے کہ تمہارا باپ ابراہا بھی کبھی آیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا حال کیا یہ اس واقعے میں تم دیکھو۔ تو بس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم میرے بولنے میں اور آپ حضرات کے سننے میں جو بھی لغزش واقع ہو، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔